15ویں پارہ اور سورۃ الکہف کے اندر جا رہا ہے۔ پچھلے بیان میں آپ نے سماعت فرمایا کہ کچھ کفار نے یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً سوالات کیے اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے پھر آپ نے ان سوالوں کے جوابات دیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا اصحاب کہف کے متعلق، جن کے بارے میں یہودیوں کے اندر بھی اور عیسائیوں کے اندر بھی بڑی بحث چل رہی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے وہ 3 آدمی ہیں، کچھ کہتے تھے 5 ہیں، کچھ کہتے تھے 7 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تعداد کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، کتنے بھی تھے، اصل میری قدرت کو سمجھو اور ان کے ایمان کو سمجھو کہ کس طرح انہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کا بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کیا، اور پھر کس طرح انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، پھر کس طرح میں نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ اس میری قدرت کو پہچانو۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا بِهِ۔ وہ کتنا ٹھہرے تھے، وہ کتنے تھے، یہ اللہ کے ذمہ چھوڑ دو۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمان و زمین کا سارا غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے پیغمبر، آپ کا کام کیا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کہ آپ یہ کتاب جو قرآن مجید کی شکل میں آپ کو دی گئی ہے، آپ اسے پڑھیں، آپ اس کی تلاوت کریں، آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیں، لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، یہ سارے مطلب کے معنی کہ پڑھیں، سنائیں، سمجھائیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ کتابیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انسانوں کی لکھی ہوئی اور ایک ہے اللہ کی بنائی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ جو میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جو میں نے کتاب بھیجی ہے،
اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو تمہارے رب کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ یہی ساری کتابوں میں سے سچی اور پکی کتاب کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی طرف سے ٹینشن نہ لیں کہ وہ نہیں مانتے یا مانتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیم اور اس کتاب کی تبلیغ لوگوں کو کرنا۔ لا مبدل لکلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ کوئی بندہ بھی اللہ کے فیصلے کو چینج نہیں کر سکتا۔ یہ تھوڑا سا آپ اپنا ذہن یہ بنا کر بیٹھیں گے نا، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ ذہن یہ بنانا ہے کہ اگر قرآن مجید کی بات سچ ہوئی تو میں مان لوں گا، میں ضد نہیں کروں گا۔ اگر ضد ہے تو پھر مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا مبدل لکلمات، میرے کلمات کے اندر، میرے احکامات کے اندر، میرے قرآن کی آیتوں کے اندر کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا۔ اب تبدیلی کرنے والوں نے کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسی ایسی کتاب انہوں نے چھاپی ہے جس کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تبدیلی کرے گا اس کی تبدیلی چل کوئی چلیے، ہمارے پاس اصل قرآن موجود ہے۔ تبدیلی تو یہ ہے نا کہ جس طرح تورات کے اندر کی گئی، آج اصل تورات کہیں دنیا کے اندر ملتی نہیں ہے۔ انجیل کے اندر کی گئی اصل انجیل دنیا کے اندر نظر نہیں آتی۔ کیا قرآن میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ اصل قرآن دنیا سے غائب ہو جائے اور جناب نقل قرآن ہم پڑھتے رہیں؟ نہیں۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو کوئی بندہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ تو میرے پیغمبر، یہ تبدیل نہ ہونے والی کتاب، دیکھو نا اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے۔ ہماری کتابیں ہوتی ہیں ایک ایڈیشن میں خود ایسے کرتا ہوں، ایک ایڈیشن چھپتا ہے، اگلی باری آتی ہے تو میں سوچتا ہوں یار یہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، یار یہاں کچھ بات رہ گئی ہے، چلو اب اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے اس کو اور بہتر بنا دیں۔ تو کیا خیال ہے اللہ کی اس طرح کرتا ہے؟ دوسری کتابوں کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی 1400 سال سے یہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ 1400 سال سے کیوں اللہ نے آج تک کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کی کوئی ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہوا کہ اب اس کی ڈیٹ گزر گئی ہے اب کوئی اور کتاب لے آؤ، نہ، کیونکہ اللہ نے کل قیامت والے دن سوال کرنا ہے تو کسی کتاب میں متعلق کرنا ہے۔ اس لیے یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب، یہ کتاب رب کا، تیرے رب کی کتاب ہے۔ لا مبدل لکلمات، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اگر آپ اے مخاطب، اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اگر تم مشرکوں کی باتوں کی پرواہ کرے گا
پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی تجھے پناہ نہیں ملے گی. یعنی اللہ ہی پناہ دے تو دے، اگر اللہ پناہ نہ دے تو اور کوئی دے سکتا ہے؟ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے سوا کوئی اور بچنے کی جگہ نہیں ہے، پناہ کی جگہ نہیں ہے. اگر وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو کوئی پکڑ. یہ کس کی طاقت ہے جی؟ یہ اللہ کی طاقت ہے. فرمایا میں اتنی بڑی طاقت والا ہوں کہ اگر میں تمہیں پکڑ لوں تو کوئی تمہیں چھڑا. تو پھر کیا کرو جی؟ کتاب کون سی پڑھو؟ رب کی کتاب کی تلاوت کرو، رب کی کتاب پڑھو خود بھی، اور دوسروں کو بھی پڑھ کر سناؤ اور سمجھاؤ. کیوں کہ یہ کتاب ہدایت کی گارنٹی دیتی ہے. اس کی گارنٹی دیتی ہے. اور اگر کوئی کتاب دنیا میں ہے تو ہدایت کی گارنٹی دیتی ہو، سامنے لے آئے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ہدایت کی گارنٹی دیتی ہو. ایک کتاب ہے دنیا کے اندر کہ جو ہدایت کی گارنٹی دیتی ہے، جو کہتی ہے میرے پیچھے چلو سیدھے جنت میں جاؤ. یہ کس کا دعویٰ ہے؟ قرآن کا. اس لیے میرے پیغمبر آپ قرآن پہ قائم رہیں، قرآن پہ مضبوط رہیں، کیونکہ یہ تمہارے رب کی کتاب ہے. اس کے اندر کوئی تبدیلی، اگر اس سے ہٹ جاؤ گے پھر کوئی پناہ. اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا، پیغمبر کی ہٹ جائے اس کتاب سے، لیکن اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اگر اس کتاب سے ہٹ جاؤ گے پھر اور کوئی جگہ پناہ والی تمہیں ملے گی نہیں. آگے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میرے پیغمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھیں. وَاصْبِرْ کا معنی ہے روکے رکھیں. نَفْسَكَ اپنے آپ کو، یعنی لازم پکڑے، لازم پکڑے، روکے رکھیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں. جس کو پکارتے ہیں جی؟ رب کو پکارتے ہیں. یعنی کون کے اس زمانے میں؟ صحابہ کرام. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مشرکین نے یہ اعتراض کیا. بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے جناب والا بنے خان تھے، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو لوگ ہیں غریب غریب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، ان کے وجود پہ میل ہوتی ہے، ان کے پسینے کی ہمیں بو آتی ہے. جب ہم آئے نا آپ ان کو اٹھا دیں. یہ جو عبداللہ ابن مسعود بیٹھا ہے آپ کے پاس بدریہ سے آنے والا، سارا دن بدریہ سے آتا ہے. یہ جو بلال حبشی بیٹھا ہے جناب حمزے کا غلام ہے، یہ جو سہیب رومی بیٹھا ہے، یہ جو عمار ابن یاسر بیٹھا ہے، یہ غریب مردے لوگ ہیں جناب والا. ہمیں ان سے جن آتی ہے، ہمارے ڈکیٹر کے مطابق یہ نہیں ہے، ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے. ہمارا قانون کا معیار ہے، ہم مکے کے چودھری ہیں، مکے کے نواب ہیں، اور ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور ہم قریشی ہیں. ہماری نسل بھی اعلیٰ، ہمارا نسب بھی اعلیٰ، ہمارا مال بھی اعلیٰ، ہماری رنگت بھی اعلیٰ. اس لیے جب ہم آئے نا ان کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں، سائڈ پہ کر دیا کریں. ہم علیحدگی میں آپ سے بات سنیں گے، ذرا علیحدہ ہو کر ہماری بات پہ توجہ دیا کریں. اب جب انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے مطالبہ کیا تو بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس بارے میں سوچنے لگ گئے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں اور یہ جناب امیر کبیر لوگ ہیں، یہ مان جائیں گے تو اسلام کو کیا مل جائے گی؟ طاقت مل جائے گی. آج بھی ہمارا ذہن یہ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں
ہیں امیر کبیر بندہ ہماری جماعت میں آ جائے گا تو بڑا پیدا ہو جائے گا. وہ امیر کی فکر نہ کرو, مخلص کی فکر کرو. مخلص جو خالص بندہ ہو, اندر سے کھوٹا نہ ہو. تو جناب حضور علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو کہ یہ بڑے آدمی ہیں, اگر یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں مشورہ کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ بھی کیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت ٹھیک ہے یہ اپنے ساتھی ہیں, یہ مائنڈ نہیں کریں گے, ان کو سمجھا لیں گے, یہ تو ہے جو اپنے مخلص ہیں تو ان کو سمجھائیں گے. یا وہ بڑے قبر مشرک ہیں, بڑے گندے لوگ ہیں, اگر آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور جناب وہ بات سن لیں تو چلو پیدا ہو جائے گا اسلام کا دین کا. کوئی ایسی بات نہیں, ان کو کہہ دیں. ابھی حضرت عمر یہ مشورے دے رہے تھے, ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ نے اوپر سے قرآن اتارا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میرے پیغمبر ان غریب صحابہ کرام کو, ان غریب ساتھیوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کرنا. میرے پیغمبر یہ تو ایمان لانے والے ہیں, انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے, لہذا پہلی توجہ آپ کی کن کے اوپر ہونی چاہیے. وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا, بھائی پھانسیاں وطن چھوڑ کے کودیاں پیچھے نہ بچ. وہ تو پتہ نہیں ایمان قبول کریں گے نہیں کریں گے, اور یہ تو ملاپ اپنے ساتھی ہیں, لہذا سب سے پہلے ان کا اکرام اور ان کی عزت کو ضروری ہے. لہذا میرے پیغمبر آپ ان غریب ساتھیوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیں نہ ہٹائیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا بلا تعدو عیناک عنہم. میرے پیغمبر جب یہ غریب ساتھی آپ کے پاس بیٹھے ہو نا تو آپ اپنی نظر اٹھا کر بھی کہیں اور نہ دیکھیں. جیسے اب میں بیٹھا ہوں نا سامنے, مجھے پتا ہے کون بندہ آ رہا ہے, تو لازمی بات ہے جب میرا بندہ آئے گا میں اس کو ایک نظر دیکھوں گا, نظر اٹھا کر آپ کی طرف سے نظر ہٹا کر ادھر دیکھ لوں گا جلدی جلدی کوئی کون آیا ہے. ویسے مجھے پتا ہوتا ہے کہ کون دیر سے آ رہا ہے, کون وقت پر آ رہا ہے. میں جوڑی کا بھی پتا ہوتا ہے, جوڑی کے بیچ کس بندے نے آج تک ایک روپیہ بھی نہیں پایا. لیکن رات سے تیرا آؤٹ نہیں کرنا اللہ کے لائق ہے عطا فرمائے, کیونکہ میں سامنے بیٹھا سب کو دیکھ رہا ہوں, یہ دیر سے آ رہا ہے, یہ سویر سے آ رہا ہے, یہ کیا ہے وہ ہے, تو بندہ دیکھتا ہے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ غریب آپ کے پاس بیٹھے ہو اور اوپر سے کوئی مشرک آ جائے, کوئی بڑا آدمی آ جائے, تو پھر کیا کرنا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. میرے پیغمبر ادھر سے نظر ہٹا کر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے, کیونکہ اسلام کے اندر امیر اور کبیر کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں ان کو علیحدہ بٹھاؤ, یہ امیر لوگ ہیں ان کو علیحدہ بٹھاؤ. اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش سب کیا ہے جی برابر ہے. یہ تو ہمارے یہاں ہے نا جناب, امیر بندے آ گئے جناب, یہ امیر آ گئے جناب, ان کی خدمت کرو, یہ کرو وہ کرو. غریب ہے ٹھیک ہے, غریب ہوتے رہے, یہ دال کھائیں اور امیر کیا کھائیں گے جناب. یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, دیکھ لیں جام تک کام کچھ ہو رہا ہے جناب. علیحدہ دکھایا جاتا ہے, علیحدہ کھانے پکائے جاتے ہیں, لیکن اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے. فرمایا بلا تعدو عیناک عنہم. ہاتھیوں کے نظر یہ نہ کہ پروگرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی انتظام کر کہ وہ اگر گھرنا سے تو نہیں ہوتے رہا بکرے میں کہ نیا کام پر نہیں, اگر بکرے کا کام کہ کتنا کامیاں سے دیر کیا جاتی خیال جاتی کا شاید موجود اور کوئی ہو شاید آتی ہے بڑی خاص. اس بات پہ بکرا بیٹھ کر بھی کوئی ضرورت
تاکہ ساتھیوں کے ذہن میں یہ شک و شبہ نہ جائے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، میرے پیغمبر آپ نے نظر اٹھا کر ادھر دیکھنا بھی، وہ تو واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صنادید قریش سے گفتگو کر رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ آ گئے. اب انہوں نے آ کر یہ تو نبی نے تھے، انہوں نے آ کر حضور سے بات شروع کی کہ یا رسول اللہ میں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مائل کیا کہ بھائی میں ان سے بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کا بندہ آ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات سنے، مجھے مسئلہ بتائے، میں ادھر بات کر رہا ہوں. حضور نے صرف کیا کیا، اس کو کچھ نہیں کہا. ساڑھے کوئی ہو گیا آپ پسندیدہ غلط بھی سنا گیا. نبی پاک نے کچھ بھی نہیں کہا. نبی پاک نے صرف وقت سے جڑ کے چھوڑا دیا اینڈ بات جائے کہ وہ تو ہے میں ایسی گل کر رہا، اس کو علاوہ حضور نے کچھ نہیں کہا اور اس کی بات کا جواب نہیں دیا. جب حضور نے مسجد سے بات جا رہے ہیں اللہ نے قرآن نازل کیا میرے پیغمبر آپ نے تیرہویں چڑھائی تو چڑھائی کیوں؟ آپ نے مکے کے بعد چاریا کیوں؟ اس وقت کہ وہ بیچارہ نابینا ہے. میرے پیغمبر اس کا والا بات نہیں دیکھ لیا، اس کی کوئی محنت پیتا ہے تو ان کو ارمان لگا اس کی دوسرے دیکھیں گے تو حکومت نے بچا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھ لیا ہے. میرے پیغمبر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کا حق تھا پہلے اس کی بات کا جواب دیتے بعد میں مجھ سے بات کر. تو پہلے کس کا حق ہے؟ یہ تبلیغ کا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ پہلے ان لوگوں کا حق مقدم ہے کہ جو بات مان چکے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کریں گے یقیناً تسلیم کریں گے اور باقیوں کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. ہاں جی، تو حضور علیہ السلام کے پاس جب بھی یہ آتے نا حضرت، اب جناب اس کے بعد حضور کے پاس آتے، حضور سارے صحابہ کو چھوڑ کر ان کو اٹھ کر دیتے، پھر ان کا بازو پکڑ کر پاس بٹھاتے اور فرماتے کہ اہلک لمن آتا بنی ربی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ میرے رب نے تیرے بارے میں مجھے کتاب دیا، میرے رب نے تیرے بارے میں مجھے تنبیہ فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ نے ان ساتھیوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا. واصبر نفسک، میرے پیغمبر ان کے ساتھ لازم رہیں. پنجابی زمانہ کریے کہ میرے پیغمبر انعام لال چمڑے رہو، انعام لال چمڑے رہو، انعام چھوڑنا نہیں. کیا اللہ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ سوال ہوتا ہے نا کہ کیا اللہ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ انہوں نے شکرا بنائی ہے، انہوں نے کوئی مالو دولت دیا گئے، انہوں نے کپڑے اٹھائے گئے نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ صبح و شام کس کی پکار کرنے والے رہے. یہ توحیدی ہے اور جو توحیدی ہو، جو خالص اللہ کی پکار کرنے والا ہو، وہ باقی ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. میرے پیغمبر ان کی قیمت آپ نہیں جانتے، ان کی قیمت میں جانتا ہوں. الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ رب کی رضا کے لیے رب کی عبادت کرتے ہیں. تیری میری عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں. اخلاص کہاں ہوتا ہے جی؟ دل میں. اور دل کی باتیں کون جانتا ہے؟ پتہ نہیں ریاکاری ہو، پتہ نہیں کوئی اور مسائل ہو میرے اندر آپ کے اندر، لیکن صحابہ کرام کے دل کی گواہی کون دے رہا ہے؟ یریدون وجہہ، میرے پیغمبر یہ اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس کی رضا کے لیے میرے پیغمبر یہ دل کی عبادت کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر ادھر سے نظر ہٹانی بھی نہیں ہے.
وہ امیر ہے تو رہے اپنی جگہ، وہ چودھری ہے تو رہے اپنی جگہ، آپ نے ان سے نظر ہٹانی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تريدو زینت الحیات الدنیا، میرے پیغمبر کیا تم دنیا کو چاہتے ہو؟ تم تو دنیا داری میں جا رہے ہو کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، نہیں میرے پیغمبر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے مقتدیوں کا حق بتایا۔ اب یہ کس کا حق ہے جی؟ صحابہ کا، غلاموں کا، مقتدیوں کا، کہ میرے پیغمبر مقتدیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا دل نہیں دکھانا۔ بلکہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے پیغمبر یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں نے آپ کے دل کے اندر رحمت رکھی ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ کا مزاج سخت ہوتا نا کہ یہ سارے تو ہم چھوڑ کے نہ سمجھنا، میں تھوڑا مزاج نرم بنایا ہے تاکہ آپ اپنے مقتدیوں کے ساتھ کیا رہیں گی، نرم انداز اختیار کریں، تاکہ یہ دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ مطلب ہے کہ مقتدیوں کی کرو کہ خوشامد کرو کہ والا کمی بات کیا، کبھی بات میں کرانا نہیں سنانے والا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ سختی نہ کریں، اگر یہ آ جائے تو ان کو جگہ دیں، اگر یہ بیٹھے ہیں تو ان کی بات سنیں کیونکہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اللہ نے دونوں طرف سے حق بتائے، دونوں طرف سے، حضور کو صحابہ کا حق بتایا اور صحابہ کو حضور کا۔ صحابہ کو تو یہاں تک اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب میرے نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہو نا اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی، اپنی اونچی آواز نال بھی نہیں بولنا، نبی کا اتنا احترام اور اکرام کرنا۔ اور جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو اس طرح میرے نبی کے ساتھ گفتگو بلا کر حق، اس طرح اونچی آواز میں بات۔ ایک اور میں تو گل کرتے ہوں وقت صاحب نہ مولوی صاحب ہوئی چوڑیاں بڑے ہیں بھائی، میں چوڑی دکان لگی ہے میں نہ ہمارے ساتھ جس کے ہوئے نا جگہ کہ ان سے ہمارے خوشی جناب کدھر ملا ہو کے اسے چھوڑا گیا پٹین ہے جب وہ یہ ایس نہ بولتی نا لا کرتا ہوں نہ دعا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھائی چاند اونچی آئی ہے، بھائی چاند کو بولتے آج نہیں لگتا ہے بڑا اونچا آواز بولتے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن سب ہدایت کیے لا ترفعوا اصواتکم، آواز اونچی نہ کرو کہ میری آواز ہے اونچی، اگر میری آواز اونچی ہو گئی میرے ساتھ سارا حقیقت کا قائم کیا ہو جاتی۔ اور حضرت عمر یہ کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑی دینی گل کرتے، بڑی جدی گل کرتے کا آخر طرح یہ حدیث کے الفاظ ہیں ایک گل کرے نہیں جی کسی نے کرنے بنا گل کرے نا بھول کے ایک کر کے گل کرتے پچھی گئی حتی یستفہمہم النبی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی آواز نہ سن سکتے، یہ کریں گے آدمی نہ سن سکتے۔ حضور بات کچھ بھی آن بجت یہ رکھے ہی بات رہا تو میرے بھائیوں یہاں سے تو مسئلہ سمجھ آیا ہے یا کوئی نہیں ہے؟ یا کوئی نہیں مسئلہ سمجھ آیا؟ جب زندہ نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمی کی بات نہیں سن سکتا، فوت ہونے کے بعد تم اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ وہ تمہاری آواز بھی نہیں سن سکتا۔ اللہ سنائے تو وہ اس کی قدرت ہے۔ یہ مسئلہ پکتا ہے یہ چرچا ہوئے تو میں نے گزرنے کے بعد حساب لگایا ہے کہ پیچھے بات کیوں نہ کرے آتا اور یہ مسئلہ بڑا غلط سے عقیدہ آئی بھائی مسئلہ ہم نے کرنا ہے جو صحیح ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پتہ کیا ہے جناب غزوہ حنین میں غزوہ حنین میں حضور نے جناب بڑی بھیڑ فتح حاصل ہوئی، بڑے اونٹ سے بڑی بکریاں کوئی جناب 26,000 اونٹ
مارے غنیمت ملے مسلمان 40,000 بکریاں ملیاں 6,000 قیدی 6,000 بندہ قید ہو گیا کام رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5-7 پیارے زبر کی طرح ہو سکتا ہے پچھو یہاں پہ عمر یہ قیدی ہے عمر پسند منت سے اثر سے بے کچھ نہ ہو جانے خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا 6-7 پیارے بھائی پچھلے نبی آسن کہ کوئی گل بات لے کر کو کوئی نہ آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بھی صحابہ کو بولو تقسیم کر کسی دو کسی ایک چلو تقسیم ہو گئے سارے لوگ ایسی غلام بن گئے جب آپ نے یہ تقسیم کر دیے تو اس وقت جناب اللہ کی قدرت کو بدے پیچھے سے آ گئے کافر اللہ کے دی بات اس طرح کی بات ہے بانی طرح کی بات اصلی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غالب کہ میں تو تقسیم کر بیٹھا ہوں کچھ آ جائے اتنے جائے تو میں جناب داری نہیں کی تھی لہٰذا ہوں ایک کام کرو دو شکیں تو ایک شہر ہے حضور نے فرمایا کہ آپ نے بیٹا بدلنے جاتا ہو گاڑیاں اسی دیر میں تیار اللہ اپنے بندے لائے انہیں سوچ کے انہیں کہ جی بس بندے ساڑی کے کرو واپس کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے سامنے کر لیتا لیکن بہر حال میں اپنی ذات کے میرے غلام ہیں میرے حصے چاہے وہ تو میں تمہارا دے سکتا لیکن باقیوں کو کچھ نہ کچھ باقیوں کو سمجھ آتی نہیں گا باقیوں کو جس خوشی کا دیکھتا بھائی کی خوشی نظر آئے کہ جس خوشی کا نہ دیکھتا میں اور دیکھے زور اپیل میں ضرور کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او جو 50,000 کا لشکر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سے خطاب کر کے فرمایا بتائے آئے رکھے اپنے بندے قیدی لے واسطے کہ میرے صحابیوں میں تو اپنے قیدی نہ واپس کر چھوڑ میں نہیں نہ واپس کہ تسی دسو اٹھ کے کہ واپس کرنے کے کہ نہیں کرنے بجا بہت او جناب کوئی بندہ آگو کھڑا ہو گیا کوئی بندہ آگو کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں بھی قیدی دینا صحابہ نے حضور سے آپ کے حضور سے فرما دیتے میں بھی واپس کرے گا وہ بندے جناب اٹھ کے گلا کرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری گل سمجھو نہیں آنی پڑی سارے ہی بولتے پڑے ہو سکتے کیسا رولا پایا نہیں کچھ جاتا ہے کچھ جاتا ہے کہ کتنے بندے ابھی جس لاکھے نے اس طرح بات سمجھ سکتا حضور نے فرمایا کہ جناب میں تمہاری گل نہیں سمجھ گیا جیتا نبی جب مختلف بندوں نے باتیں کی حضور کی باتیں حضور نے فرمایا تھی اپنے پہلے لگے ہو حتیٰ جا الینا اور خاتم یہ جڑے تھوڑے بڑے ہوئے نا ملیٹر یا بڑے وڈیرے بڑھائے ہوئے انہوں نے گل سکو کہ وہ میں آپ کے دکھاتا ہوں کہ میں سمجھ نہیں پڑی آدمی لگے کہ ایسی واپس کی دیں کہ کہے یہ 5-7 بندے اکٹھے بولے کہ اللہ کے نبی کو سمجھ لو جیندے کہ ہونا بہت روڈ پہ دیکھی آبی گئی بہت روڈ پہ دیکھا ماشاء اللہ مولیاں نے آ گیا کہ حضور آپ کی کا بچے سلام دیے اتنا نظام جھوٹ بول رہا ہے جس نے یہ کہا ہے واضح جھوٹ بول رہا ہے کوئی روایت نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے سب جھوٹ ہے تو میں ایٹی بڑی گل جو جھوٹ آتا گیا یہ بات میں نکو نہ میرا چاہوں گل کرو تھا آپ گل کرنے کو آ آپ بن جائے نہیں کرتا اگر میں غلط تھا کہ غلط کو غلط آپ نہیں دینا آپ یہ اگر غلط کو غلط نہ آپ اس لیے میرے بھائی بات سمجھے ناراض نہ ہوا کریں اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو فرمایا کہ میرے نبی کے ساتھ کس طرح تم نے عزت کرنی ہے میرے نبی کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے فرمایا مقتدیہ رہے حق کے کہ مقتدی صحابہ اپنے نبی کی کتاب کریں کے حق بن رہے نبی کی کیئر کرو یہ اللہ سے صحابہ کہ جناب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا میرا نبی جو کچھ آپ کے اس کو مننا تو ادا ذمہ داری ہے یہ حضور کا ادب ہے یہ حضور کا مقام ہے ان کی بات بھی ماننی ہے اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں دینی اور جناب والا یہ اگر کہ مجلس میں ہو تو اونچی آواز بھی اللہ کو نام بھی سمجھایا صحابہ بھی کہ نبی پاک کو بھی سمجھایا کوئی گل نہیں کرتی
کوئی نامدار ایسی گل نہیں کرنی تاکہ معاشرہ کیا رہے. اس واسطے بات سمجھ آئی کہ اگر مقتدین کا حق ہے تو جناب اللہ کے نبی کا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی آگے تمہارے نام ہونا بھائی اللہ میرا پاس کیا بھائی میرے نبی کو صحابہ کی جناب والا ایسا نہیں صحابہ نہیں کر رہا تھوڑی سی اونچی آواز میں لیے تو اللہ تعالیٰ صحابہ نے فرمایا خبردار آئندہ کے لیے میرے نبی کی مدد میں اونچی آواز بھی غلط اونچی آواز بھی کسی ہو کسی کو بحث ہے بھائی صاحب نا یہ بے ادبی کا انداز ہے یہ بے ادبی اختیار تو جس سے میرا جاننا ہو مولوی کا حق کے ان سے مقتدین کا بھی حق کے مولوی چاہیے کہ انہوں نے حق کا بیان کرے انہوں نے حق دے کہ مقتدین چاہیے وہ بھی مولوی کا جی یہ میرے پیچھا میں کرو میری میرے پیروں کا کرے جی اس نے شخص کا نام لایا ووٹ کو عزت دو میرا نام ہے مولانا بشیر احمد کو عزت دو مولانا بشیر احمد کو کیا عزت دو ان کے مشن پر قائم رہو اور جو لوگ ان کے مشن پر کام کر رہے ہیں ان کا کام ہو یہ عزت ہے یہ چلے جو سارا خبر سے آج کسی سے دکھا رہا ہوں میں کسی سے دکھا رہا ہوں ایک کہا کہ میں دن آیا میں اپنے دماغ کی گل نہیں کہہ رہا ہوں کر سکتا پہلے اور اس لیے میرے بھائی دونوں طرف کے حقوق ہیں اسلام کے اندر جو مولوی ہے جو عالم ہے اس کا بھی حق ہے اور جو میں تو جناب کے رہ کے بیٹھا ہوں تو آگے بول یہ نہ سمجھو بھائی اس غریب کو کوئی مسجد کی لوڑ آئی تیری کو کوئی لالچ آئی یہ لالچ کے بیٹھا اللہ کی قسم میرے سامنے قرآن ہے میں صرف اس وقت سے سارا کام کر رہا ہوں کہ میرے ابے کا سب کا جاری ہے یہ جاری کرے جتنے تک میں جناب عیدگاہ سنبھالی اے مسجد سنبھالی جامع مسجد 25 سال کو مخالفتہ طوفان جناب کرنے منصوبے لیکن جامع مسجد میں درس دے گا کس وقت اس میں کو تنخواہ یہ دینا نہ یہ میرے والد کا وہ مشن ہے میں نے اس کو جاری رکھنا ہے یہ شکر کرو میں ایک میرا آج کے مطلب پھنس گیا یہ کام پتا ہے ایک کافی ہو گیا تو وہ دے وہ تو جناب چلا گیا کیا تبدیل آ گیا دوسرا اللہ کو چلا گیا کہ تیسرا اور میں رہ گیا میں سمجھنا کیا اس طرح جناب والا بجائی کرو کہ نا ان تین ذرے تین ٹارچر کر رہے ہیں کہ اس ٹارچر کی وجہ کو میرے سامنے اللہ قرآن ہے میں یہ سوچنے سے مجبور ہو گیا میں ہر شہر ان کے چھوڑ کے میں ہجرت کر رہا ہوں میں ہجرت کر رہا ہوں کہ جناب آپ بس بیٹا چھوڑ کے کیونکہ ساتھیوں نے ماشاء اللہ کدھر بڑی بات کر رہا ہے مولانا بشیر احمد سے نام اس بات سے میرے بھائی میں جیسا بیٹا احمد کا قدرت حیا کروں وہ بہت ہو گیا جس نے جیتا کہ ان کا حیا آئی کے بعد اس حیا ہوئی اس ہاں اگر میں اس کے مشن سے ہٹا ہوں اگر میں نے ان کا مشن چھوڑا ہے اگر میں نے ان کا مسئلہ چھوڑا ہے پھر آپ مجھے گریبان سے پکڑے کہ استاد ہے مسئلہ کی تاریخ کو بھیجا ہوا لگا تو کیوں بھیجے مسئلے کرے گا جب میں مسئلے کی قوت کر رہا ہوں قرآن کا درس بھی دے رہا کہ اس بات پہ کر کے مولوی بشیر کو کیا ہوگی عزت دو احترام ہو قرآن کے درپیش کا طریقہ ہے کہ وہاں کے مشن ہوں اور وہاں کے مشن جو کے چلن والے لوگ عزت دوں باقی عزت دینا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے مقتدیوں کا بھی حق ہے اور جو نابے والا لیکن ایک بات سمجھ جائے کمی میں ہاں کوئی نہ میری بات کمی میں نہیں نہ کمی نہ میری فطرت ہے نہ کمی نہ فطرت میرے والد کا یہ تو سارے جانتے ہو جناب وہ تو جناب سب جناب کے جناب والا جس کی طرف چھوڑ دیا کمی بن کے رانا کوئی نہیں جناب والا کہ اپنے والد کے اشارے ثواب واسطے انہاں ادارے دے کام کر رہے ہیں الحمدللہ جدوں تک زندگی ہے جدوں تک موقع ملتی کرتا یہ دوسرا نہرے کے ادارے کا عادت ہے بالکل میں ایک دوست نے بڑا اچھا دوست ہے میرا اس کا نام کیا مولوی صاحب برادری آپ یہ کہ مدرسہ کی کام دے میں آتا ہے دیگر کو پہلے لے لاؤ نہ دینا کیا ہے مولوی بشیر کا پتر ہے آؤ میں نے تو ہم نہیں لے آؤ کام لاؤ جناب کل میں 93,000 بل سارے ایس زمین بندے نے یہ اسی 93,000 جناب اپنی حالت میں کیا ہے جناب لے لو جناب
ساری تعداد ہے، کوئی ساری وراثت ہے، ساری وراثت نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا جلدی چینج نہ لے آؤ، کچھ مولانا بشیر احمد صاحب کے دے ہوگی عزت دے ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درمیان اس وجہ سے ہو گئی ہے، کوئی ایسی گستاخی والی گل میں کوئی نہیں کی تھی، لیکن اپنا گھر سے دل بیان کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تو جناب والا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تريدو زینت الحیات الدنیا، میرے پیغمبر آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں میرے پیغمبر، دنیا داروں کو چاہتے ہیں، اس لیے ان غریبوں سے نظر موڑتے ہیں، ان کی طرف سے نظر وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس کا دل غافل ہو گیا ہے میرے پیغمبر، اس کا کہنا نہیں ماننا، جو اپنی خواہش کے پیچھے جا رہا ہے اس کی بات بھی اگے اللہ کیا چھوڑ کے دیکھو گل ان کی اگر میں یہ خلافت بہتر اللہ بیما کو للحق کو من ربکم باقو للحق کو من ربکم، میرے پیغمبر اپنے رب کا جو حکم ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دو، میرا حق کے کو بیان کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، حق بیان کرنا ہے۔ میں حق بیان کرنا کہ ڈر میں پڑے جی اچھے تو نہیں رکھنا سرکار ہے تو میں حق کے بدلنے کی پوری ہے سرکار بات نہیں ہوتی دوسری کوشی کہ میں انشاءاللہ تعالی کو مسیح کا نام دے رہا لیکن میرے لیے جو فکر ہے اس کے نام میرا گزار الحمدللہ ہو ہے اور بہتر ہو ہے، اللہ پاک بس گزار کرنا ہے گزار ہو ہے۔ باقول الحق کو من ربکم، میرے پیغمبر اپنے رب کی طرف سے جو حق ہے وہ بیان کرتے رہو، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے مرضی کی مرضی ہے، رب کا قرآن سے آتا ہے تمہارا کام ہے حق بیان کرنا، اب وہ کوئی مننے یا وہ کوئی قسمت ہے مناوڑا والی ذمہ داری ابھی میں شاء مان اسی میں شاء مان اسی میں شاء مان یا ٹنڈا لے کے لاکھوں دے مگر جاؤ تم مانیدا بولنا ہے نا، آپ نے حق بیان کرنا ہے، دلائل دینے دلائل سے کو علاج ابھی رکھنے کا ایک حکمت ہے، دلائل دو، دلائل کے ساتھ اس کو مسئلہ سمجھاؤ، جب اس کے مائنڈ میں بات آ جائے گی نا اللہ کے بدل سے مان جائے۔ یہ ٹوٹ کر کے منانا کہ ان کے بعد جناب وہ پولیس والے کو کہتے کہ جو نہیں مانگ رہے گا یہ پیچھے ہوا تھا میں کسی کو ڈر تو بن گیا بھائی، ڈر سے نہیں منوانا، دلائل سے منوانا ہے۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لائے اس کی مرضی، جو کفر کرے اس کی مرضی۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے انسانوں کے لیے آگ تیار کی ہے، احاط بہم سرادقها، اور وہ آگ بڑی سخت ہے، بڑی لمبی چوڑی آگ ہے، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے ہم نے کیا تیار کی ہے جی انشاءاللہ آگے مضمون چلے گا تو آپ لوگ